السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ذیشان اور آج پھر زفران بھائی کے ساتھ ورشاوا سے پوزنان کے سفر میں ایک اور ویڈیو تھوڑی سی مزید انفارمیشن کے ساتھ۔ تو موسم آپ کو دکھا دوں، یہاں پہ سنو فالنگ ہو رہی ہے، اس طرف زیادہ موسم خراب تھا، آگے پوزنان کی طرف ٹھیک ہے۔ زفران بھائی فیول ڈال رہے ہیں اپنی گاڑی میں، اور تھوڑا سا اسٹے ہونے کے بعد ہم لوگ آگے نکلیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں برف ہر چیز پہ جم چکی ہے، لیکن اس طرف کم ہے۔ پیچھے ہم لوگ ورشاوا کی طرف تھے تو وہاں پہ بہت زیادہ تھی، اور جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں کم ہوتی جا رہی ہے۔ زفران بھائی گاڑی بھی چلا رہے ہیں، لیکن ان سے معلومات بھی لیتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زفران بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ زفران بھائی آپ کو ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں کیونکہ موسم بھی ایسا ہے اور ڈرائیونگ ہو رہی ہے، بٹ یہ ہے کہ ساتھ ویڈیو بنانی ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ زفران بھائی مجھے باقی تو باتیں کافی ساری جو ہے میں اپنے ویورز کو بہت سارے دوستوں سے پوچھ کے بتاتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی نئے نئے کومنٹس آتے ہیں مجھے، تو اس کے حوالے سے میں نے کہا چلیں آپ سے تھوڑی بات ہو جائے، آپ شیئر کر دیں۔ کافی سارے جو دوست ہیں میرے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بس کا لائسنس ہے، چھوٹی گاڑی کا لائسنس ہے، سعودیہ کا، دبئی کا، تو وہ لوگوں کے لائسنس یہاں کنورٹ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ مطلب کہ ڈرائیونگ لائسنس پاکستان کا، دبئی کا اور سعودیہ کا جی تقریباً تینوں لائسنس یہاں پہ کنورٹ ہوتے ہیں۔ پاکستانی لائسنس بھی کنورٹ ہوتا ہے، اور سعودیہ کا بھی اور دبئی کا بھی۔ دبئی صحیح، کا تو 100% ہوتا ہے، اور سعودیہ کا بھی سنا ہے، کسی نے کروایا نہیں، لیکن پاکستانی ہوتا ہے، میں نے خود کروایا ہے۔ اچھا، پاکستانی لائسنس یہاں سے کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا زور سے بولیں۔ اور دوسرا کیا پروسیجر کیا ہے اس کا؟ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے لیے کا میکسیمم آپ کے یہاں پہ پولینڈ میں لیگل 6 مہینے ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس TRC بن جاتی ہے تو وہ ہو، اگر نہ ہو تو جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں آپ کا ایک TRC جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ایک ریڈ اسٹیمپ ہوتی ہے پاسپورٹ میں، وہ جی ہونی جی، ضروری ہے۔ ہاں جی، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈریس جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے، جس کو یہاں پہ زمن تبانیہ بولتے ہیں، صحیح ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کی ٹرانسلیشن پالش میں آپ کی پکچر، اور جو فارم ہوتا ہے یہاں پہ فل اپ کرنا پڑتا ہے وہ فارم، صحیح ہے، اور آپ کا وہ ایڈریس کے پیپر، یہ چیزیں آپ کی ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی جو آپ جس ایریے میں رہ رہے ہیں پولینڈ میں، اس ایریے کے قریبی ترین ٹریفک آفس پہ جا کے وہاں پہ آپ سبمٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ تقریباً میکسیمم 2 مہینے یا 3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایمبیسی کو پہنچتے ہیں، وہاں سے ویریفیکیشن ہوتی ہے، ویریفیکیشن ہو کر واپس پھر آتی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، پھر وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو لائسنس جو ہے جس کیٹیگری کا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ایشو کر دیتے ہیں۔ اور آپ کا جو پاکستانی لائسنس ہے وہ لے لیتے ہیں، یا آپ کے پاس دبئی کا لائسنس ہے جو بھی ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور اپنا لائسنس جاری کر دیتے پالش مل جاتا ہیں۔ ہے، صحیح ہے۔ تو جو ابھی لوگ مطلب آئے نہیں ہیں وہ وہاں سے مطلب جیسے یہاں پہ کافی ڈرائیوروں کو یہ مسئلہ آئے کہ کسی کے کیٹیگریز میں مسئلہ تھا، کسی کے وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تو اس حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو لوگ ہیں تو وہ تو چینج کر سکتے ہیں اپنے لائسنس، کیا ان کو کرنا چاہیے وہاں؟ اصل میں پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ موٹر کار، LTV اور HTV لائسنس جو ہوتے ہیں وہ یہ وہاں پہ کیٹیگری ڈالتے ہیں، لیکن آج کل موٹر وے والے وہ جو کیٹیگریز ہیں وہ بالکل سیم لائک یورپین اسٹائل کا ڈرائیونگ لائسنس بنا رہے ہیں، اس میں وہ بالکل یورپ کے لحاظ سے کیٹیگریز دے رہے ہیں۔ موٹر کار بی سی ڈی اور مطلب موٹر کار بی کیٹیگری ہوتی ہے، اور سی ہوتی ہے چھوٹی گاڑی LTV، اور CE ٹریلا ہوتا ہے، اور D بس کا ہوتا ہے۔ تو بڑی بات بڑی بس کا، تو یہ آپ کو جب موٹر وے والے وہاں سے آپ وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ اپنا لائسنس اگر آپ اٹک کے ہیں یا جا کے وہاں پہ ٹرائی دے کے دوسرا نیا لائسنس موٹر وے کا بنائیں، اور وہاں پہ آپ وہ کیٹیگریاں ڈلوا لیں اس سے،
ٹیسٹ دے کے وہاں پہ، اور وہ لائسنس وہاں پہ لے کے آ جائیں یہاں پہ وہ بہت ایزی چینج ہوتا ہے، اور وہ جو کیٹیگری اس موٹر وے کے لائسنس پہ ہوگی وہ آپ کو یہاں سے ملے گی۔ اور چھوٹی گاڑی والوں کے لیے کیا کہیں گے؟ چھوٹی گاڑی والے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کا لائسنس یا ہم لوگوں کو نوکری یہاں پہ ملے گی جاب کے حوالے سے؟ آپ اگر ڈرائیور ہیں، آپ کے پاس لائسنس ہے، اگر آپ کسی بھی کام میں یہاں پہ آتے ہیں، ایگزامپل یا آپ کسی فیکٹری میں آتے ہیں، یا ایز اے ویلڈر آتے ہیں، یا آپ پیکنگ میں آتے ہیں، کسی کام میں آتے ہیں، اگر آپ وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کو کام نہیں پسند کیونکہ سیلریز کم ہوتی ہیں وہاں پہ، تو آپ آتے ہی آپ کا جو ویلڈ ویزا ہوتا ہے اس پہ آپ اگر اوپر اور بلٹ والوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں، ان کو اپنے ڈاکومنٹس دکھا دیں اور ان سے کانٹریکٹ لے لیں، اور کانٹریکٹ لینے کے بعد اگر آپ ان کو جوائن کر لیں تو وہ بہت زبردست ہے، اس لحاظ سے آپ کی ٹی آر سی بھی بن جائے گی، اور وہ کانٹریکٹ بھی آپ کو دے دیں گے، اور آپ کو گاڑی بھی رینٹ پہ دے دیں گے، آپ ان کے ساتھ گاڑی چلا سکتے ہیں، گاڑی کا رینٹ دیتے رہیں گے، اس میں آپ کو پیسے ٹھیک بچ جائیں گے۔ اور جیسے آپ کے پاس کچھ 4 پیسے آتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنی آپ ذاتی گاڑی لے کے وہی گاڑی آپ دوبارہ بلٹ پہ رجسٹر کروا کے آپ چلا سکتے ہو۔ اس میں یہ آپ کو بینیفٹ ہوگا کہ آپ جو رینٹ دے رہے ہوگے گاڑی کا 2200 زلوٹی، وہ آپ کو بچے گا۔ جی ہاں۔ اچھا زعفران بھائی، کافی سارے دوستوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ انہوں نے کافی ٹائم سے اپلائی کیا ہوا ہے بٹ ان کو نہیں مل رہی ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے۔ اپارٹمنٹ کا بہت بڑا پرابلم چل رہا ہے۔ تقریباً میرا ایک دوست ہے یاسر، میں نے اس کے ورک پرمٹ جب میں ایل میکس میں کام کرتا تھا تو نکالا تھا، تو آج 2 سال ہو گئے اس کو ابھی تک اپارٹمنٹ نہیں ملی۔ اپارٹمنٹ کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے پاکستان میں، بہت مسئلہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ابھی پھر دوبارہ ملی ہے اپارٹمنٹ، لیکن یہ ہے کہ کافی سلو ہے وہاں پہ، اپارٹمنٹ کا بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ چل رہا ہے یہ وہاں پہ ڈرا سسٹم ہے نا شاید۔ جی ڈرا سسٹم ہے، لیکن اتنا زیادہ وہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں اتنا کر رہے ہیں ڈیلے۔ صحیح ہے۔ اور ایک اور کمنٹ آیا ہوا تھا، مجھے یاد آیا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ویئر ہاؤس کے مطلب ڈرائیونگ سے ہٹ کے کسی کام میں، ویئر ہاؤس میں جیسے انڈین بہت سارے آ رہے ہیں، جیسے آپ NHA میں DHL کرتے ہیں نا، H&M میں H&M میں آپ نے جب لوڈنگ میں جاتے ہو تو آپ وہاں پہ دیکھیں آپ نے کتنے زیادہ انڈین اور نیپالیز ہیں۔ جی تو بالکل H&M میں اگر ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کسی کنسلٹر کے تھرو آئے ہیں یہاں پہ۔ تو اگر ویئر ہاؤس ورکر میں ہوتا ہے تو وہ بھی بہت اچھا ہے، وہاں پہ بھی پر آور کے حساب سے آپ کو سیلری ملتی ہے، تقریباً 16 سے 17 زلوٹی پر آور ملتا ہے۔ اگر وہاں پہ آپ کام کرتے ہیں اور اوور ٹائم کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیلری اچھی نکلتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور یہ تھا کہ کافی سارے، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں، اور واٹس ایپ پہ جو میرے ساتھ بھائی آتے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز 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 کبھی بھی ایسے مت کریں، اپنے کام مت چھوڑیں، گاڑیاں مت بیچیں۔ یہاں پہ ٹائم لگ سکتا ہے، یہ نہیں کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو کتنے ٹائم میں ویزا ملتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ویزا نہیں ملے گا، اللہ کرے، میری دعا ہے کہ ویزا ملے، بٹ کافی سارے دوست جو ہیں وہ اس چکر میں کہ انہوں نے مائنڈ اپنا بنا لیا کہ ہم نے جانا ہے، تو اچھی بات ہے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، یہ کام مت کریں۔ زعفران بھائی، آپ کی نئی کمپنی آپ نے جوائن کی ہے، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے چینج کر کے یہاں پہ مزید جو آپ کے آبزرویشن ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیں، ڈرائیوروں کو، ٹرک ڈرائیوروں کو اسپیشلی؟ بیسکلی پہلی بات تو یہ جی کہ پہلے میں آپ کے ساتھ آپ کی کمپنی میں کام کرتا ہوں، ایل میکس میں نے 2 سال کام کیا ہے، اس کے بعد ایل میکس کو چھوڑ کے میں دیک پول میں گیا ہوں۔ تو دیک پول، ایل میکس بہت بڑی کمپنی ہے، لیکن دیک پول ایک چھوٹی کمپنی ہے، لیکن اس میں جو ہے کنٹریکٹ ہوتے ہیں یہاں پہ 2 قسم کے۔ آپ کو پتا ہے جب ایل میکس میں تھے تو ایل میکس میں میرا جو کنٹریکٹ تھا وہ اموا زلچینیا کنٹریکٹ تھا، جو آپ کو شاید آپ کو تو پتہ ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ اموا زلچینیا ہوتا ہے مطلب کہ آپ کا ٹیمپریری کنٹریکٹ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دیسی طریقے سے بتاتا ہوں کہ لگی تیار آپ کا ایک دن جو اتنا کام کریں گے اس حساب سے، مطلب تسی لگی تیار نے ملازم ہے، جب کمپنی کا دل کرے آپ کو کمپنی سے نکال سکتی ہے، اگر کوئی بھی مسٹیک یا کوئی پرابلم ہو گئی، جب آپ کا دل کرے آپ کی کمپنی کو چھوڑ سکتے ہو۔
तो अभी मैं जिस कंपनी में गया हूँ वहाँ पे वो मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अमोवा प्राचा, वो अमोवा प्राचा भी 2 किस्म का होता है, लेकिन इसमें एक होता है जो बेसिकली वो 3 महीने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टेम्परेली, लेकिन उसके बाद अगर उनको बंदे की कारकर्दगी अच्छी लगे तो फिर उसके बाद वो बंदे को पक्का भर्ती कर लेते हैं। यहाँ पे अमोवा प्राचा अभी मेरे पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पक्का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट पे ये है कि मुझे पेंशन भी मिलेगी इंशाल्लाह, और मेरे साथ कोई भी हादसा वाक़यात कुछ मामलात होते हैं तो वो यहाँ पे 2 इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, वो दोनों पे करेंगे। और उसका बेनिफिट ये है कि आपकी अगर टैक्सेस जो है वो सही तरीके से पे होता है, कंपनी सही तरीके से टैक्स आपका टैक्स गवर्नमेंट टैक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो जो टैक्स है वो तकरीबन वो कंपनी के जो होता है वो आपका टैक्स ठीक पे करती है, और उसमें सैलरीज भी अच्छी होती हैं। जो आपका पक्का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सैलरीज भी ठीक होती है। सही है। या तो काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, और सऊदीया वाले दोस्तों ने भी रब्ता किया हुआ है मेरे साथ, वो भी कोशिश में है। तो हम लोग दुआ कर सकते हैं या हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मुझे मज़ीद आप लोग बताएं, आप लोगों के माइंड में कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे ज़रूरी है ना, अगर आपका वीज़ा हो जाता है ना वहाँ से, किसी भी फील्ड में हो जाता है, आप किसी भी फील्ड में वीज़ा हो जाए बस, फिर यहाँ पे आके जब आप इस माहौल में आते हैं, सिस्टम में आते हैं, तो फिर सारी चीज़ें आपको आस्ता आस्ता पता लगना शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो चेंज कर सकते हैं आप किसी भी फील्ड में। आप यहाँ से कोई मुश्किल जो ड्राइवर हैं ड्राइविंग कर सकते हैं, जो किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बेशक जिस कंपनी के बेस पे आप आ रहे हो, अगर आप वहाँ पे आए हो कंपनी ठीक नहीं है तो आप छोड़ दो उस कंपनी को। हाँ, इसमें कोई दूसरा किसी और अच्छी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ले लो। अगर आपका कुछ यहाँ पे जानने वाला है, किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, आपको वर्क परमिट नया इशू होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो आप वहाँ पे बेशक जाओ। यहाँ पे वो मसला नहीं है कि आप पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे और वहाँ पे जाओगे। पोलैंड में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, पैसे दे के कॉन्ट्रैक्ट खरीदना और लेके जाना, एक ऐसी कोई। बाकी यूरोप में जो भी हैं वो हमारे अपने लोग हैं, ये ऐसा 2 नंबर काम कर रहे हैं। माजरत से ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं और बाकी वो नहीं सोचते, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा हमारे अपने लोग अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं, स्पेन में करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप आते हैं लीगल तरीके से, तो अगर आप में एबिलिटी है वहाँ पे काम करने की, आप में टैलेंट है, तो आप खुद भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं आप लोग। कहाँ यूरोप पूरे में किसी जगह भी ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने पड़ते हैं जी। हमारे अपने लोग हैं। मैं बार बार ये लफ्ज़ करता हूँ कि उन लोगों को, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ से अपने लोगों को इस्तेमाल ना करें। जिंदगी का कोई पता नहीं, कोई शक नहीं है। और जो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि वो पोलैंड में ही है और वो मिलना चाहता है या रब्ता करना चाहता है, तो प्लीज़ अपना नंबर या आप जो कमेंट्स करते हैं मैं उसका रिप्लाई करता होता हूँ बाकायदगी से। उस बात में चेक भी तो किया करें ना, वो चेक नहीं करते। अच्छा, एक और बात मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप पोलैंड में लीगल तरीके से आए हैं, लीगल तरीके से इंटर हुए, लीगल तरीके से पोलैंड में आए, अगर आपको 1 साल हो गया, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया या कुछ भी हो गया, आप किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर, वर्क परमिट लेकर दोबारा लीगल हो सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पोलैंड वैध कंट्री है जहाँ पे आप साल बाद भी लीगल हो सकते हैं। अगर आपने 1 साल अनलीगल यहाँ पे रहे, तो अगर आप कोई कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है, आपको जॉब ऑफर करती है, तो आप वहाँ से जॉब ऑफर लेटर लेके अपने आप को, अपना कोई भी लॉयर हायर करके तो अपने आप को लीगल करवा सकते हैं, और उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। लॉयर की जो फीस है वो 500 से 600 ज़लोटी होती है, वो आपका TRC आपको क्लियर करवा के देती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पोलैंड में। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पोलैंड में लीगल रहें तो अच्छा है। बिल्कुल, लीगल तो यही कहते रहते हैं कि आए भी लीगल, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई ऐसा काम ना करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बाकी हम तो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, लेकिन बस अपने काम के रिलेटेड ही जाते हैं। गाड़ी पे डिलीवरी होती है या वहाँ से कोई माल लेके आना होता है, उसके अलावा और तो कोई ऐसा नहीं। लेकिन जो सुना हम यहाँ पे आए हैं, बहुत सारी सुनी है, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो सैलरीज हैं वो भी 700-800 यूरो हैं। तो सबसे बेस्ट
जो है वो पोलैंड ही है। पोलैंड में अगर आप लीगल रहते हैं तो आप यहाँ पे 1000-1200 यूरो कमा सकते हैं। स्नो फॉलिंग हो रही है, लेकिन मेरा कैमरा कवर नहीं कर पा रहा है इसको। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें। ज़फ़रान भाई बहुत शुक्रिया, कि काफ़ी सारी नई बातें मुझे भी नहीं पता थी, आपसे पता चल गई हैं। तो मौसम काफ़ी ख़राब है, हम लोग करीब हैं पोज़नान के, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। तो प्लीज़ काइंडली मुझे बताएं कि आप लोगों के माइंड में कौन से क्वेश्चन हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछूं आगे लोगों से, या उसकी मालूमात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।